السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آیت نمبر 55۔ فلا پس نہ تعجبکا عین جیم با عجب سے، تعجب میں ڈالے آپ کو، یعنی آپ اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تعجب حیران، بہت حیران کن، اموالہم مال ان کے، مال اموال، مال مائل سے، مال کی طرف دل مائل ہوتا ہے، ولا اور نہ اولادہم اولاد ان کی، انما بے شک یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یرید یعنی کہ نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں آنا، طلب کرنا، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا ساتھ ان کے، فی الحیات دنیا زندگی میں دنیا کی، وتزہق را ہا قاف اور نکلیں، انفسہم جانے ان کی، وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر ہوں۔ دنیاوی فائدے سے دھوکہ نہ کھائیے۔ یہ چیزیں جو اکثر ہم لوگوں کو گمراہ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، یعنی آپ خوش نہ ہوں ان کے مال و اولاد کو دیکھ کر، کیونکہ جو مال میں اللہ کا حق نہ ہو، جو اولاد نیک نہ ہو، اس پر رش کرنا برا ہے۔ آپ بطور خاص ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہوتے جنہیں اللہ نے کثرت اولاد اور مال کی فراوانی دی تھی، کہ ان کے پاس دین پہنچا تو دوسروں تک بھی آسانی سے پہنچے گا۔ دو وجوہات تھی، نمبر 1 یہ کہ ان کے پاس دولت تھی، نمبر 2 بڑے خاندان تھے، اور دولت اور بڑے خاندانوں سے کیا ہوتا ہے؟ پیغام عام ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی حرص مال کبھی نہ تھی، شان و شوکت کبھی نہ تھی، حرص کیا تھی؟ کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ منافقین کو اللہ دنیا میں بھی سزا دینا چاہتا ہے، یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ مال کا ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے، غربت اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش مال ہے۔ انسان مال کی وجہ سے اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا، تو وہ مال جو وہ اتنی محنتوں سے کماتا ہے وہ اس کی بیماریاں اور مصیبتوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایسی اولاد جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو مگر آخرت کا خوف نہ ہو، تو وہ ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کرتے، اور دنیا اور آخرت میں بھی وہ صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ مال کا ہونا بڑی بات نہیں ہے۔ آپ ان کے مال کو دیکھ کے یہ نہ سوچیں کہ یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، جی نہیں، ہم نے یہ ان کو آزمائش کے طور پہ دیا ہے۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے۔ ہدایت بہت بڑا تحفہ ہے، یہ جس کو مل جائے اس پر رش کرنا جائز ہے۔ کسی کی اولاد سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی کامیابی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ خیر نہ ہو تو عذاب الہی بن جاتی ہے۔ اور خیر کیسے ہوگی؟ جیسے کہ مال ہے لیکن دین بھی ہے، آپ دین کے لیے اپنا مال دے رہی ہیں، آپ دین اسلام کے لیے اپنے مال کو استعمال کر رہی ہیں، اور پھر اولاد ہے آپ کی، تو آپ اس اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہیں، وہ دین اسلام کے لیے اپنی خدمتیں پیش کر رہی ہیں، تو یہ ہے خیر، یہ ہے خوش نصیبی۔ یہ خوش نصیبی نہیں ہے کہ بہت سارے بیٹے ہیں، اولادیں ہیں اور بہت سارا مال ہے لیکن دین کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بد نصیبی ہے کہ نعمتوں کا اچھا استعمال نہیں کیا ان لوگوں نے۔ اللہ نے نعمتیں کیوں دی تھی؟ ان نعمتوں کا بہترین استعمال کیا جائے تاکہ اللہ رب العالمین اس کا نعمت بدل دے۔ دوسری بات، ان کی جانیں تکلیف سے نکلیں گی۔ یہ مال و اولاد ان کے لیے جان لیوا ہوگی۔ کیسے؟ جتنا مال ہوگا، جتنی شان و شوکت ہوگی، جتنا بڑا بزنس ہوگا، اس کو چھوڑنا آسان ہے؟ مرتے وقت بھی یہی فکر ہوگی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی جب مرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب، میری جنت میری منتظر ہے۔
تو مال کیا ہے؟ مرتے وقت بھی تکلیف کا باعث ہے، یہ مال اس وقت بھی تکلیف دے گا، زندگی بھر تکلیف میں رکھا، اس کے پیچھے انسان بھاگتا ہی رہا، مال مال مال، اپنے آپ کو بھی بھلا دیا، اپنا سونا اپنا آرام سب بھول گیا، مال کی حویث کے قبروں تک لے گئی۔ ہاں، مال اس وقت تک مال اور اولاد فائدہ مند ہیں جب جائز طریقے سے کمایا جائے اور جائز کاموں میں ایمان کی حالت میں لگایا جائے۔ ایسی اولاد کی تربیت دین کے مطابق ہو۔ آل عمران 78۔ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ میں بڑھ جائیں۔ سورہ طہ 13۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائشیں دی اور ان کو بہت مال دیا تاکہ ان کی آزمائش کریں، ان پر نگاہ نہ کرنا۔ اور فرمایا سورہ مومنون 55-56 میں، کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ان کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھلائی کر رہے ہیں، ان پر بڑا فضل ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی اپنا بہت بڑا گھر بناتا ہے تو ہاذا من فضل ربی لکھ دیتا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آپ کو کیا پتہ یہ فضل ہے، یہ آزمائش ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ مال فضل نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور لیسن لکھ لیجئے، مال اور اولاد کو مقصد زندگی نہیں بنانا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو خیر میں لگانا ہے، کسی کی ملنے والی نعمتوں پر نظر نہیں رکھنی ہے۔ 56 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی۔ اچھا، یحلفون حلف سے، حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف اٹھانا، قسم کھانا، باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، منکم تم میں سے ہیں، ولکنہم اور لیکن وہ، قوم یفرقون ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، فرق سے۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ 56 منافقین کی قسمیں، اس کا ٹاپک۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یعنی قسمیں کھاتے اور اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلاتے۔ اور یہ قسمیں کیا تھیں؟ جھوٹی قسمیں تھیں۔ یاد آیا سورہ بقرہ میں ہم نے یہی مضمون پڑھا تھا۔ کیا کہتے؟ جب وہ ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ علیحدہ ہوتے خلو الی شیاطینہم تو کیا کہتے؟ یستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو یہی بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ سورہ منافقین آیت نمبر 1 میں ہے کہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کیا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ قسمیں کھاتے ہیں اس لیے کہ یقین کر لیں اور ہمیں ان سے فائدے حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کھول دیے۔ یہ کیوں قسمیں کھاتے تھے؟ تاکہ ان سے ہمیں فائدے حاصل ہوں۔ یہ وہ تھے جو 2 کشتیوں کے سواری تھے، جو چاہتے تھے کہ دونوں طرف سے ہمیں مل جائے، کافروں کے بھی ساتھی تھے اور مسلمانوں کے بھی ساتھی تھے، کہ جو غالب آئے گا ہم اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کھول دیے کہ یہ تمہارے ڈر سے ایسی باتیں کہتے ہیں، دنیاوی فائدے کے لیے یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کا سارا مرض بیماری کیا تھی؟ لوگ کیا کہیں گے، جو آج ہم لوگوں کے اندر بھی پیدا ہو گئی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، چلو نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، میلاد کروا لیتی ہوں، پتہ تو چلے میں بھی مسلمان ہوں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں سوچتے ہوئے انسان کچھ نیکی کے کام کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ کہنا کیا چاہیے؟ میرا رب کیا کہے گا۔ یہاں پر ہمیں ایک بات اور سوچنی چاہیے کہ اکثر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بیٹا آپ کی خالہ جان کیا کہیں گی، ایسے نہیں بولو، ایسے نہیں کرو، بیٹا اب خاندان والے کیا کہیں گے، یہ لباس نہیں پہن کے جاؤ، بیٹا نماز پڑھ لو، ماما آ گئے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ ہم نے بچوں کے ذہن میں بھر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہمیں کیا تربیت کرنی چاہیے تھی کہ بیٹا اللہ کیا کہے گا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، میں نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے اور یہ مجھے بھلا چکا ہے، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، میری ملاقات اس کو پسند نہیں ہے، اللہ کیا کہے گا۔ جس دن ہم نے اس بات کو بچوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا، اس دن دیکھیں ایک نیا معاشرہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج ہمارے بچے بڑے سب کی ایک ہی کیفیت ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس جملے کو ہمیں مٹانا ہے اور ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمیشہ یہی بات سوچیں، میرا رب کیا کہے گا، پھر دیکھیں کہ ہم کوئی بات، کوئی برا عمل نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں سے منافقین اس لیے ڈرتے تھے کیونکہ روز بروز مسلمان قوت حاصل کر رہے تھے،
یہاں پہ جو ڈر کی بات ہے نا، ایک وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان کہیں غالب نہ آ جائیں. یہ مسلمان جنگ بدر بھی جیت گئے، احد بھی جیت گئے، اور مسلسل یہ لوگ جو ہے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. یہ مٹھی بھر مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو اس ڈر کی وجہ سے وہ کیا کہتے تھے؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑتا تھا؟ یحلفون باللہ، قسمیں کھانا پڑتی تھی. قسمیں کون کھاتا ہے؟ قسمیں وہ کھاتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں اور اپنی بات کو سچ کرنا چاہتے ہیں. تو منافقین کی ایک اور نشانی کیا ہمیں پتہ چلی؟ یہ بات بات پر قسم کھانے والے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لیسن کیا ہے کہ ہمیں قسمیں کھانے سے بچنا ہے. بلا وجہ کی قسمیں دین اسلام میں پسند نہیں ہیں. بہت زیادہ ضرورت کے تحت قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن سچی، جھوٹی قسم نہیں. آیت نمبر 57، لو اگر، یجدونا وہ پائیں، واو جیم دال وجدہ سے، آبا و اجداد بھی اسی سے ہے. ملجأن کوئی جائے پناہ، لام جیم حمزہ اس کا روٹ ہے. آپ نے اردو کا ورڈ سنا ہوگا نا، ملجا و ماوا، اسی سے، یعنی قلعہ، جزیرہ، جائے پناہ. او یا مغارات، غین واو را، او یا مدخلن کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، دخلہ سے، دال خا لام، دخلہ داخل ہونا، دخل اندازی بھی ہے اسی سے، تو داخل ہونا یعنی کہ گھس بیٹھنے کی جگہ. لولو البتہ وہ مڑ کر بھاگ جائیں، لام واو یا، ولی یو ولی، پیٹ پھیر کر بھاگنا، الہی طرف اس کے، وہم اس حال میں کہ وہ، یجمعون جیم میم ہا وہ سر پر دوڑتے ہیں، جمعون رسیاں توڑا کر بھاگنا. 57 منہ چھپانے پر مجبور. اس کا ٹاپک کون لوگ ہیں یہ؟ اب یہاں پہ منافقین کی ایک صفت بتائی جا رہی ہے. منہ چھپا کر کام کون کرتا ہے؟ چھپ چھپ کے کام کون کرتا ہے؟ جو غلط کام کر رہا ہوتا ہے. کون چھپ چھپ کے بلینکٹ میں موبائل چلاتا ہے؟ کون رات میں موبائل چلاتا ہے؟ کون پاسورڈ لگاتا ہے؟ جس کے دل میں چور ہوتا ہے. تو یہاں پر چھپ چھپ کے کام کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے. چھپ کے کام کرو گے تو پھر شک کیا جائے گا. یہ ڈرپوک لوگ ہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ کہیں جا کر سرنگ میں، غار میں چھپ جائیں، ان کا اصل کسی کو پتہ نہ چل جائے، ان کی منافقت نہ کھل جائے. یہ دھوکے باز، خیانت کار، جھوٹے لوگ ہیں. لہٰذا جس میں اس قدر اخلاقی برائیاں ہوں وہ کس کو فیض کریں گے؟ کون فیض نہیں کرتا؟ جس میں بہت خامیاں ہوتی ہیں. جس انسان کے اندر جتنی اخلاقی برائیاں، خرابیاں ہوتی ہیں، اس کو وہ اتنا ہی بزدل بنا دیتی ہیں. وہ ہر کسی کو فیض کرنے کے قابل نہیں رہتے، کسی سے نظر نہیں ملا پاتے. دیکھیں کتنی خاص باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں نا، جبکہ ہم ان چیزوں کو کبھی نوٹ بھی نہیں کرتے. جب انسان میں کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جو لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے تو وہ لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں منافقین کی یہی حالت بیان کی جا رہی ہے، یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت اور خلوص پر نہیں بلکہ عناد، نفرت اور دشمنی پر ہے. یہ فطری بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ساتھ، اس سے باتیں کرنا، اس سے ملنا بہت اچھا لگتا ہے. لیکن ہمیں جس سے محبت نہ ہو اس کا ساتھ ہمیں پسند نہیں آتا. یہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ پسند نہیں کرتے تھے مگر دکھاوے کے لیے ان کے بیچ رہتے تھے. اللہ کے نبی نے خوبصورت حدیث سن کر بھی ان کا ایمان نہ جاگتا. اللہ کے نبی کیسی حدیثیں بیان کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. اور کون بیان کر رہا ہے یہ؟ رحمت للعالمین. کیا لہجہ ہوگا، کیا انداز ہوگا کہ فوراً قبول کر لیا جائے. لیکن یہ کتنے ظالم، کتنے بے حس لوگ تھے کہ انہیں حق بات سمجھ نہیں آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکریوں کے دو ریوڑوں کے درمیان مناتی ہے اور بھاگتی پھرتی ہے، کبھی بھاگ کر اس ریوڑ میں اور کبھی اس ریوڑ میں. کیا بات سمجھ میں آئی؟ کبھی مومن تو کبھی کافر، ہے نا، کبھی بے پردگی تو کبھی پردہ، کبھی نمازی تو کبھی بے نمازی. جی یہ دیکھو، یہ پاکستانی انہوں نے ایک محاورہ بول دیا نا، تھالی کا بیگن، کبھی لڑک کے ادھر کبھی ادھر. چلے صحیح مسلم 2784.
اللہ نے دو ہی لشکر بنائے، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا. تو میں کس لشکر میں ہوں، آپ کس لشکر میں ہیں؟ آج ہمیں یہ طے کر کے جانا ہے. انشاءاللہ ہم سب رحمان کے لشکر میں ہیں. لیسن لکھ لیجئے گا. ہمیں اسے جھوٹ فریب سے بچنا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو پیش نہ کر پائیں. ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، دل سے دین کے کام کرنا ہے. اچھا، آیت نمبر 58. ومن ہوں، اور کچھ ان میں سے ہیں، من جو یلمزو کا الزام لگاتے ہیں آپ پر. لو مزہ یعنی کہ الزام لگانا. پھر صدقات صدق سے، صادر قاف صدقہ صدقات کے بارے میں. فَإِن پھر اگر تو این تو واؤ وہ دیے جائیں، عطا عنایت، منہا اس میں سے ردو وہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِلَّمْ اور اگر نہ یؤتوا وہ دیے جائیں، منہا ان میں سے، اذا تب ہم وہ یسخطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے یہ چیز. ابھی پتہ چلے گا کہاں کیسے. ان میں سے بعض آپس صدقات کے معاملے میں الزام لگاتے ہیں. پہلے تو اسی آیت کے کانٹیکس میں چلتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جنگ حنین کے بعد جو مال غنیمت قبیلہ حوازن سے آیا تھا تو آپ نے جب اس کو تقسیم کیا تو بعض عرب سرداروں کو زیادہ دیا تو اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا. ایک شخص جس کا نام ارقوس بن زہر تھا، اس نے کہا آپ انصاف سے کام لیں. استغفر اللہ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ انصاف سے کام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا. یہ صورت چونکہ منافقین کے راز کھول رہی ہے تو یہاں منافقین کا ایک اور طرز عمل بتایا جا رہا ہے. عام طور پر الزام تراشی کا مقصد سامنے والے کو ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور پھر اس کو دے دیتا ہے. لیکن یہاں پہ بات کس کی ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کا ہر کام حکمت پر مبنی تھا. وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے. جب وہ آدمی پیٹ موڑ کے جا رہا تھا تو خالد بن ولید نے کہا پیارے نبی آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ نہیں، شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو. ابو سعید کہتے ہیں کہ جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو مزے لے کر پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا. دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یہاں سے مین چیز کیا پتہ چل رہی ہے؟ پتہ چلا بعض اوقات انسان کی غلط سوچ، غلط جملے نسلوں تک اثر انداز ہوتے ہیں. اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. کبھی بھی کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نسل بگڑ جائے. اللہ نہ کرے. اللہ تعالی ہم سے ایسے عمل کروا لے کہ ہماری نسلیں سنور جائیں. اور یہ کہ منافقین کی صفت ہے کہ اگر کسی سے کچھ ملے تو خوش ہوتے ہیں، نہ ملے تو نہ خوش ہوتے ہیں. کیسے؟ دعوت کی، کھانے پہ بلا لیا بہت خوش، نہیں بلایا کبھی پوچھتی نہیں ہے، بس کھلائے جاؤ تو ہم خوش، ہم راضی. یہ منافقین کی نشانی ہے. کسی کے بھی کھانے کا انتظار نہ کریں، کسی کے بھی دینے کا انتظار نہ کریں. اپنا دل بڑا رکھیں، خودداری اپنے اندر پیدا کریں. الحمدللہ میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے. گویا اس الزام تراشی کا مقصد محض مالی مفادات کا حصول تھا کہ اس طرح ان سے ڈرتے ہوئے انہیں زیادہ حصہ دیا جائے چاہے وہ مستحق ہوں یا نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں حقیقت میں نہیں تھی تو اللہ اسے دوزخ کی پیٹ میں ڈالے گا. ابو داؤد 3573. بہت اہم حدیث ہے، اس پر میں مزید آپ کو ڈیٹیل بتاتی. لیسن لکھ لیجئے گا. ہمیں کبھی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. ہماری سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے. دولت کی حویث بری سوچ برے کام کروا ہی لیتی ہے، اس لیے اس حویث سے بچنا ہے. آیت نمبر 59. اور لو کاش انہم یہ کہ وہ ردو وہ راضی ہو جاتے، رضا رضوان رضامندی، ماں اس پر جو آتاہم اللہ دیا انہیں اللہ نے، حمزہ تایا، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، سیؤتینا ان قریب دے گا ہمیں اللہ، من فضلہ ورسولہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول بھی، انا بے شک ہم اللہ طرف اللہ کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں. راغین با راغب ہونا، کسی چیز کی حرص کرنا. ٹاپک لکھیں حب دنیا کی نفی.
پیچھے ہم نے بات کی منافقین کے بارے میں، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہ الزام لگاتے ہیں نبی پر اور انہیں نبی کا انصاف پسند نہیں آتا۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جن کا اپنے رب پر مکمل ایمان ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، وہ کسی بات پر بھی آبجیکشن نہیں کرتے، وہ صرف سمعنا و اطعنا کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جو رسول نے کہا، اللہ اور رسول کا جو حکم آ گیا، فوراً اس کی اطاعت کی۔ یعنی ان آیت کا موضوع حب دنیا کی نفی ہم نے رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے، دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ آپ کا مال ہو، آپ کی جان ہو، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان، قبیلے، سب کچھ، سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت لازم ہونی چاہیے۔ یہ ہے ایمان کی نشانی۔ آپ کا کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو سب سے پہلے ترجیح نہ دیں۔ سب سے پہلے کس کو رکھنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رب کی رضا کیا ہے۔ تو یہاں پر کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے پر خوش ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو جب بھی کچھ دیا جائے، چاہے دیا جائے یا نہ دیا جائے، وہ ہر حالت میں راضی رہتے ہیں۔ ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ملنے پر کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، ہمیں ہمارا رب کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں جب چاہے گا دے دے گا، اور اس کے دینے اور نہ دینے میں حکمت ہوتی ہے۔ ہم تو صرف اپنے رب کی طرف ہی راغب ہونے والے ہیں، ہمیں اس کا ہر فیصلہ قبول ہے، ہم اس کی رضا میں راضی ہیں۔ کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنے رشتے، اپنا مال، اپنا خاندان، سب کچھ قربان کر کر آئے تھے۔ تو ان لوگوں کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انہیں کیا مل رہا ہے، کس کو کیا مل رہا ہے، کس کو مالی غنیمت میں کیا دیا گیا، کیونکہ وہ بہت کچھ اپنا دے کر آئے تھے، قربان کر کر آئے تھے، اور ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ تھا، انہیں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے تھی۔ اس لیے انہوں نے کبھی کسی چیز پر اعتراض نہ کیا کہ ہمیں کچھ نہیں دیا، دوسرے لوگوں کو دے دیا۔ تو یہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ یہ منافقین تھے۔ اور اس آیت میں یعنی 59 میں کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو خالص مسلمان تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے پیش کیا اور پھر اس کے بدلے میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا سوائے اللہ کی رضا کے، اپنے رسول کی رضا کے اور جنت کے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو اللہ کے لیے اتنا کچھ دیا، اپنا کاروبار، اپنا بزنس سب چھوڑ کر آ گئے تھے، ہم نے تو اپنے رشتوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، اب ہمیں سب کچھ زیادہ ملنا چاہیے، جو بھی مال غنیمت آتا ہے اس پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ ایسا انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ کس نے کہا؟ جنہوں نے کچھ نہ دیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی تقاضا کیا کہ ہمیں سب سے زیادہ دیا جائے، اور وہ تھے منافقین۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا ملتا ہے لیسن؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو جائے، ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے بغیر کسی لالچ کے، ہمیں دین کے معاملے میں کسی قسم کی حرص نہیں کرنی سوائے ایک حرص کے، اور وہ حرص کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔